بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کے 16 فوجی کارگو طیارے تہران پہنچ گئے۔ مشرق وسطی میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے 16 فوجی کارگو طیارے تہران پہنچے ہیں، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں کہ بیجنگ ایران کے لیے اپنی عسکری اور لاجسٹک حمایت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو اس پیش رفت سے خطے میں جاری کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پروازوں میں دفاعی سازوسامان یا میزائل پروگرام سے متعلق مواد موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کسی سرکاری ادارے نے واضح تفصیلات جاری نہیں کی۔ دوسری جانب آبِ ہرمز اور باب المندب کے گرد بھی صورتحال بدستور کشیدہ بتائی جا رہی ہیں، جبکہ اسرائیل، امریکہ، ایران، چین اور روس سے متعلق سفارتی اور عسکری سرگرمیوں پر دنیا بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے کی صورتحال مزید اہم موڑ اختیار کر سکتی ہے۔ ادھر ایران، چین اور روس کے درمیان ممکنہ تعاون پر بھی عالمی سطح پر بحث جاری ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ حکمت عملی پر مشاورت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عالمی منڈیوں، تیل کی قیمتوں اور سمندری تجارت پر بھی اس کشیدگی کے اثرات نمایاں ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں پر ایران کا دو ٹوک جواب۔ آبِ ہرمز کھولنے سے انکار، نئی دھمکیوں نے مشرق وسطی میں تشویش بڑھا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر نئے حملے روکنے اور آبِ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے دعوے کے بعد ایران نے سخت ردعمل دیتے ہوئے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ کی فوجی کارروائیاں اور دباؤ جاری رہے گا، آبِ ہرمز مکمل طور پر نہیں کھولی جائے گی۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ آبِ ہرمز پر مکمل اختیار صرف ایران کا ہے اور یہاں صرف ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر عمل ہوگا۔ ایرانی موقف کے مطابق تمام بحری جہاز صرف مقررہ راستوں سے اوپر ایرانی بحریے کی اجازت کے بعد ہی گزر سکیں گے، جبکہ کسی بیرونی طاقت کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر مجوزہ نئے حملے روک دیے ہیں تاکہ ممکنہ جنگ بندی اور مذاکرات کو موقع دیا جا سکے۔ ان کے مطابق ایک ایسے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے جس میں آبِ ہرمز کو کھولنے، خطے میں حملے روکنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کم کرنے جیسے نکات شامل ہیں۔ تاہم ایرانی حکام نے اس اعلان کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ابھی تک کسی حتمی معاہدے پر اتفاق نہیں ہوا اور دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ تجاویز میں عراق میں ایران نواز گروپوں کی کارروائیاں روکنے، خلیجی خطے میں کشیدگی کم کرنے اور بدلے میں امریکہ کی بحری پابندیوں میں نرمی جیسے نکات زیر غور ہیں۔ تاہم ان تجاویز کی باضابطہ تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی۔ ادھر مشرق وسطی کے کئی ممالک نے ممکنہ امریکی حملے روکنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ اگر اس پر دوبارہ حملہ ہوا تو اس کا جواب صرف امریکی فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان ممالک کے اہم توانائی مراکز بھی نشانہ بن سکتے ہیں جو امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور پاکستان سمیت کئی ممالک نے دونوں فریقین پر کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی راہ اختیار کرنے پر فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ حملوں میں یہ وقفہ کتنے عرصے تک برقرار رہے گا۔ تاہم سفارتی کوششیں جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہونے کا امکان ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات اور معاہدے میں ہے، اسی لیے ایران پر بڑے فوجی حملوں کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر یہ کارروائی کی جاتی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد خطے میں ہونے والا سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ تاہم ان کی خواہش لوگوں کو مارنا نہیں بلکہ امن کے ذریعے مسائل حل کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ فوجی کارروائی کی بجائے سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مشرق وسطی کے کئی اتحادی ممالک بھی
اس موقف کے حامی ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت جاری ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز آج دوپہر سے ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جب بھی ضرورت ہو مذاکرات کے لیے تیار ہے اور امید ہے بات چیت کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایک معاہدہ پہلے ہی طے پا چکا ہے، جبکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق بھی ایک اہم معاہدہ متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے طے پانے والا معاہدہ ہی خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت بن سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، جس کے اثرات پورے خطے اور عالمی سلامتی پر مربوط ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ انتظامیہ سفارتی کوششوں کو ہر ممکن موقع دے گی تاکہ خطے کو ایک نئی جنگ سے بچایا جا سکے اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ حملے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی، ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران نے امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ ایرانی سرکاری خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان بے بنیاد ہے اور اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، کیونکہ تہران نے امریکہ سے نئی فوجی کارروائیاں نہ کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں کی۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ سے حملے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی گئی، جبکہ اس دعوے کو انہوں نے ایک نیا جھوٹ قرار دیا۔ حکام کے مطابق ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہیں، دفاعی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو اس کا بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی جانب سے سخت بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویکینڈ پر ایران پر بڑا حملہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا گیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جلد معاہدہ طے پا جائے گا تو حملہ نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران پر دوسری جنگ عظیم جیسی شدت کے حملوں کے لیے تیار ہیں امریکی وزیر دفاع۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگزتھ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایسے بڑے فوجی حملے کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جن کی شدت دوسری جنگ عظیم کے بعد کم ہی دیکھی گئی ہو۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پیٹ ہگزتھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج ہر ممکن کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینٹاگون کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور امریکی افواج کو مکمل جنگی تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوج مکمل طور پر تیار اور فوری کارروائی کے لیے موجود ہے۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ ایران کے خلاف ایسے حملے کر سکتا ہے جن کی شدت دوسری جنگ عظیم کے بعد مثال بن جائے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے بیانات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ عالمی برادری مسلسل سفارتی حل اور تحمل پر زور دے رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے MOU کے تحت بحری آمد و رفت بحالی کی اجازت نہیں دی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے مدت ختم ہونے سے پہلے حملہ کیا۔ ابن خرمز کی بندش امریکی وعدوں کی خلاف ورزی سے جڑی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران عمان کے ساتھ نئے بحری راستے پر بات کر رہا ہے۔ ابن خرمز کھولنا عمان سے مذاکرات سے الگ معاملہ ہے۔ اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے ایران جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ ابن خرمز کے معاملے پر ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات اپنے حتمی
مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کی جانب سے سفارتکاری کو موقع دینے کی غرض سے ایران پر ممکنہ حملہ روکنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔